جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام آپ کی عظمت اور مرتبہ اتنا ہے کہ جتنے بھی لوگ بنی اسرائیل میں سے یہودی ہیں یا عیسائی ہیں یا عرب کے مشرکین ہی ہیں، سارے کے سارے اپنے آپ کو جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی ملت سے منسوب کرنا اپنے آپ کو جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سے منسوب کرنا وہ اپنا اعزاز سمجھتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ اعزاز ہے کہ ہم ملت ابراہیمی سے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں کہ ہمارا یہ اعزاز ہے کہ ہم ملت ابراہیمی سے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر ایمان نہیں لاتے، لیکن وہ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی طرح۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اور اس آیت پاک میں اس کا ایک جواب ارشاد فرمایا ہے، فرمایا کہ جب انہوں نے وہ لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے جب اپنے بندے اپنے خلیل جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کو جب آزمایا اور پھر ارشاد فرمایا کہ انی جاعلک للناس اماما، آزمائشوں کے بعد امامت کا تذکرہ ہے، آزمائشوں کے بعد امام بنانے کا تذکرہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یاہو کو آزماتا ہے، اور جب کوئی شخص ان آزمائشوں میں کامیاب ہو جائے اور اس کی باتوں کو پورا کر کے دکھائے تو اس وقت اس کو انعام بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے کہ زمانے کا امام بنا دیا جاتا ہے، انعام بھی اتنا بڑا دیا جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی مراد ہے کہ آج کل جو لوگ، یہ بات بھی کرنا چاہوں گا میں، آج کل جو لوگ مساجد کے ائمہ کرام کو یا علم دین کے ائمہ کرام کو جو لوگ کم نظری سے دیکھتے ہیں، کم مرتبے سے دیکھتے ہیں اور ان پر لوگ جھاڑنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کو سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ ہمارے باپ کے نوکر ہیں، یہ ہمارے ملازم ہیں، اس کا جہاں بس نہ چلے وہ آگے امام کو بات کر دے، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ امامت کا رتبہ اللہ اپنے دوستوں کو عطا فرماتا ہے۔ یہ ہر بندے کو نہیں ملتا، جو امام بنائے جاتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہوتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا تھا۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھا جائے، امام بننا اتنا آسان بھی نہیں، طلبہ کرام بھی یہ بات سمجھ لیں، امام بننا اتنا آسان بھی نہیں۔ جب دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایک طالب علم اپنے گھر سے نکلتا ہے، والدین کی جدائی برداشت کرتا ہے، بہن و بھائیوں کی جدائی برداشت کرتا ہے، اسے ان مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، اسے وہ کھانے نہیں ملتے جو گھر والے کھاتے ہیں آسائش کے ساتھ، جو ان کا دل چاہتا ہے وہ کھا سکتے ہیں، اس بچے کو وہ کھانے بعض دفعہ نہیں ملتے، اسے گزارا کرنا پڑتا ہے، بعض دفعہ اسے آدھی رات کو اٹھ کر مدرسے میں بیٹھنا پڑتا ہے، کلاس میں بیٹھنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ اسے سختی برداشت کرنی پڑتی ہے، اسے مختلف تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے، پھر جا کے اس کو کوئی امامت کا مرتبہ ملتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے، وہ طالب علم یاد رکھے کہ جو ان آزمائشوں سے گزرے گا امام وہی بنے گا، امامت کے رتبے پر وہی فائز ہوگا۔ اور جو بچہ ان آزمائشوں میں پھسل جائے گا، جو کھانے کو مد نظر رکھے گا اور پڑھ نہیں سکے گا، جو سختی سے بھاگ جائے گا، جو رات کو اٹھنے سے بھاگ جائے گا، وہ اس مرتبے پر فائز نہ ہو سکے گا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کو بھی یہ فرمایا کہ ہم نے ان کو کچھ باتوں سے پہلے آزمایا اور اس کے بعد ان کے انعام میں فرمایا کہ اللہ آپ کو لوگوں کا امام بنا دیتا ہے۔ اب اگلی بات جو واضح ہو رہی ہے کہ لوگ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں یہود و نصارہ ہو، حالانکہ وہ شرک کرتے ہیں۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک کو اللہ تعالیٰ کی شریک بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، شرک تو سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ وہ لوگ جو شرک بھی کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ بات کہنا ہمارے لیے اعزاز ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت سے ہیں، یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں، یاد رکھیں وہ سارے کے سارے جناب ابراہیم صلی اللہ علیہ السلام کی نسل پاک سے ضرور ہیں، لیکن جب جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی، اللہ نے آپ کو امامت کا شرف اور منصب دینے کا وعدہ فرمایا،
تو آپ نے عرض کی کانا، آپ نے عرض کی وَمِن ذُرِّيَّتِي، یا اللہ میری اولاد میں سے. فرمایا لا ينال عهد الظالمین، اے میرے دوست ابراہیم میرا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا. جو آپ کی امت سے، آپ کی نسل سے جو لوگ تو آپ کے نقش قدم پر رہیں گے، جو واقعتاً آپ کی ملت پر رہیں گے، جو آپ کے عقائد و نظریات پر رہیں گے، جو مسلمان رہیں گے، ان کو عبادت کے مناسب ملتے رہیں گے، یہ منصب ان کو ملتا رہے گا. لیکن جو شرک کریں گے وہ ظالم ہوں گے، جو کافر ہوں گے وہ ظالم ہوں گے. اور فرمایا کافروں کو ہم امام نہیں بنا، کافروں تک یہ وعدہ نہیں پہنچے گا. عیسائیوں اور یہودیوں میں سے امام نہیں بن سکے، اس لیے کہ وہ شرک جیسا بڑا ظلم کرتے ہیں. اور فرمایا لا ینال عهد الظالمین، ہمارا وعدہ ظالموں کو نہیں پہنچتا.